بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أعظم الأمور صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورہ آل عمران 185 آیت 185 آیتیں ہو گئی تھی۔ گزشتہ درس میں خصوصاً یہ آیت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اے محبوب یہ کیا کریں گے، یہ کتنے بہانے کریں گے، ایک دن تو مرنا ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں یہ معجزہ دکھاؤ، کبھی دے یہ دکھاؤ، حالانکہ سب ان کے پاس آئے تب بھی نہیں مانے، یہ بہانے ہیں۔ تو آج پھر فرما کہ آپ ضرور آزمائے جاؤ گے، آپ کی آزمائش ہوگی، تمہارے مالوں کے بارے میں وَأَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ احد کے جنگ میں شہید ہوئے، مختلف جنگیں مزید بھی ہوں گی، یہ اذیتیں بھی مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملیں گی، غیروں سے پہلے تیار کر رکھا۔ 155 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا، رب کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ امتحان ہوگا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ دوسرے پارے میں 214 نمبر آیت میں غالباً۔ ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارے مالوں تمہاری جانوں میں۔ مال کا صدقہ دینا ہے، مال کی کمی ہونی ہے، مال کا زکوٰۃ دینا ہے، حرام سے بچنے، پورے امتحان ہوتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں ہے۔ کوئی کہے نا میں مال سے محبت نہیں کرتا تو یہ ایسی ہوائی پھیریں کر رہے۔ جب اللہ نے رکھ دیا آپ کے نفس میں ہے تو ہے نا، ہاں یوں بچو کہ میں حرام مال سے بچتا ہوں، حلال مال کماتا ہوں۔ اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے، بنی اسرائیل، یہود، عیسائیوں سے بڑے قسم قسم کے طعنے اور اعتراضات سنو گے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک، یہ تینوں تمہارے خلاف ہیں، تینوں گروہ جہنمی ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو یا کافر ہو، تینوں کافر ہیں، مشرک ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا انہیں اپنے دوست کبھی نہ بنانا۔ رب فرماتا ہے جو ہر چیز سے خبر رکھنے والی ذات ہے، جو گزرا وہ تو چھوڑے، آنے والے ہمارے ذہنوں میں ایک ایک لمحے میں کیا گزرے گا اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو جو دوسرے سازشیں کریں گے وہ بھی تو اللہ کے علم ہے
کہ مسلمان کتنے ستائے جائیں گے، لیکن مسلمان آپس میں لگا ہوا ہے، جوان کا بچہ فرقوں میں لگا ہوا ہے، جس سے اللہ کے نبی نے ہمیں بچانے کی تاکید فرمائی، ہم اتنے ہی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ہوشیار ہوتے نا، حضور کے تعلیمات پر عمل کرتے، ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ باطل ہو کر اگر وہ ترقی کر سکتے ہم تو حق ہیں۔ اذن کثیرا، بہت کچھ برا سنو گے، اذیتیں سنو گے، جیسے بے جا طعن و تشنیع اور بہتان لگانا۔ تو اسے پتہ چلا کہ کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وہاں 120 نمبر آیت میں غالباً پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ تو تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے، لیکن تمہارے اندر اگر یہ دو باتیں صبر و تقوی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اور سورہ احزاب فاطر سورہ یاسین سے پہلی جو سورت ہے سورہ احزاب، اب سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر، اس کے 43 نمبر آیت پر ہیں، رب فرماتے ہیں وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بری تدبیریں اور سازشیں جو ہوتی ہیں وہ کرنے والے پر خود پڑتی ہیں، جس کے خلاف کی جاتی ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ بچ جائے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے ویسے منظور امتحان ہے شہادت ملنی، لیکن مین جو مسلمان کا نقصان تو یہ ہے نا کہ دین چلا جائے، اللہ ناراض ہے۔ شہادت تو اگر کوئی بولے کہ بھائی وہاں تو مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ احد میں اور فلاں فلاں، وہی وہ تو ان کی کامیابی ہے۔ زندگی کا مقصد ہے انسان دنیا سے یونیورسٹی کوئی لڑکا آ جائے A1 گریڈ حاصل کرے، بھائی یہی تو مقصد تھا، یونیورسٹی میں زندگی تھوڑی گزرنی۔ اصل مزے نعمتیں راحت وہ تو جنت میں ہے، دنیا تو امتحان ہے۔ الدنیا دارو من لا دار لہو، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کو کسی نے کہا گھر کیوں نہیں بناتے، کوئی اچھے سے رہائش جا بنا، بلا گھر تو وہ بناتے جن کو رہنا ہو، ہم رہنا تھوڑا ہی، ہم نے تو جانا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے میرے کاندھے پر آ کے کہا کہ کن کا انکا عابر السبیل، ہاں کن کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو، ایسے بن جاؤ جیسے ایک مسافر یا راستہ پار کرنے والا۔ وعود نفسک من اصحاب القبور، اپنے آپ کو قبر والوں سے شمار کر لے، آج نہیں تو کل صحیح۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر تم صبر و تقوی کے ساتھ رہو گے تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے گاڑا وعدہ، پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی۔ کب لیا تھا؟ روز ازل میں لیا تھا یا دنیا میں بنی اسرائیل سے لیا تھا، لیکن ہر جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا، جو کتاب کے بارے میں جانتا ہے ان سے ایک وعدہ لیا۔ اس پر بڑے واقعات ہیں، تفسیر قرطبی نے ایک واقعہ لکھا بڑا، لیکن ٹائم نہیں ہے، ہم مختصر سا بیان گے۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے انبیاء سے بھی وعدہ لیا، ابن آدم سے بھی وعدہ لیا، تمام بنی آدم سے۔ اللہ سب رب قالوا بلو، کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تمہیں میں نے اس کتاب کا علم دیا، اب اس کو بیان کرنا ہے۔ ابھی نہ دولت مند کی پرواہ کرنی ہے، نہ غریب کی، نہ اپنے کی، نہ پرائے کی، نہ دشمن کی، نہ دوست کی، ارے جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے۔ حضور نے بھی تو ایسے کیا، سب سے پہلے اس قرآن کو کما حق کو بیان کیا تو حضور نے بیان کیا، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور مجتہدین کرام، اولیاء اعظام نے بیان کیا نا، قربانیاں دی، لیکن اللہ کا کلام بیان کیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، قرآن کو مان کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہی خواگی گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن، نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن سے ہٹ کر تو اگر اسلام کی خوبصورتی چاہتے نہیں نصیب ہوگی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
مشکات شریف فضائل ہے، قرآن میں سب سے پہلے حدیث حضرت عمر سے روایت ہے، کتنے قومیں عروج پر جاتی اس قرآن کی برکت سے، ان کی تعلیمات کی برکت سے، اور کتنی قومیں وَيَدْعُ بِآخَرِينَ. یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مسلمانوں کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 82. تو رب نے وعدہ لیا کہ اس قرآن کو بیان کرو گے للناس سے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے، کہ یہ قرآن میں ہے. اب ہم نے کسی لین دین تھوڑی بیان کرنا نا. ہم دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہوئے، بیمار بیٹھے، ان کی بات چھوڑی ہوئی، ادھر ادھر پھرکوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جوان کا بچہ. وَلَا تَكْتُمُونَ، اس کتاب کے تعلیماتوں کو چھپانا نہیں. اہل کتاب نے کیا کیا فَنَبَذُوهُ، اس کو ڈال دیا. ہاں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں گویا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہے، وراء ظہور، پیچھے ڈال دیا. یعنی ان کے تعلیمات کو چھوڑ کر اس کو دنیا کے لیے قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا. سوشل میڈیا پر آتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، اور دوسرے وہ بناتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر بنے اور ہمارے پیسہ ملے اور ہمیں لوگ واہ واہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا مولوی ہے. تو رب نے فرمایا اس کو چھپانا نہیں. انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وراء ظہورہم، کتاب اللہ دوسرے، اللہ کی کتاب کو. واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے لے لیے. رب فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون، اب گمان نہ کرے ان لوگوں پر جو خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو جائے اس پر جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے. ہاں مولوی نے تقریر کی، اب وہ سننا چاہتا ہے کہ لوگ کوئی تعریف کریں. تقریر کیسے لگی؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب وہ تماشے میں، ارے بھائی تو نے اگر حق بیان کیا نا تو حق بیان کرنے کے لیے تو اب اس کے تمنا بھی رہے نا کہ حضور نے حق بیان کیا طائف میں تو کیا آیا؟ پتھر برسے. جہاں بھی گئے تو یہی طریقہ ہے کہ جہاں پہ غلط ہو رہے اللہ کا کلام بیان کر. آپ نہیں، اب مولویوں کا سوچ بن گئی کہ میں کتنی اچھی تقریر کرتا ہوں. مقررین کرتے ہیں اور سجی مزہ نہیں آ رہا. انا للہ و انا الیہ، یہ مزے کے لیے سن رہے ہو. میرے خیال ہے گٹکا بھی مزے کے لیے کھاتے ہیں. مزہ نہیں آیا. انا للہ. بھائی میں نے بولا نماز پڑھو تو تو بے نماز، یہ نماز پڑھ مزہ آ جائے گا. اور تو والدین کا نافرمان ہے، میں نے بولا والدین سے اچھا سلوک کرو، مزہ آ جائے گا. نہیں، مزہ نہیں آیا. ہمیں جنتی نہیں بنا، دوسروں کو جہنمی نہیں بنا، ہمیں مزہ اس میں آتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ، بے نماز ہی آئے گا جمعے کے دن، وہ بھی کہہ دے ماشاءاللہ تم نماز پڑھنے آئے، جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو. یہاں سے جب جاؤ گے سب مغفور ہو جائیں گے، سب جیسے عید کی نماز میں پڑھتے ہیں نا. ابھی دیکھیں ماہ رمضان، اب یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، اب یہ فرشتے آواز دیتے ہیں کہ تم نے اللہ کو راضی، اب تم سب جاؤ گے، تمہاری مغفرت. ارے بے روزہ رکھنے والے کے لیے ہے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے، ہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب جو گٹکے کھاتے رہے، نمازوں کو ضائع کرتے رہے، ہاں اور تماشے کرتے رہے، وہ غریب تو فیل ہے. بولا یہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی چاہتے ہماری تعریف ہو، جو نہیں کیا اس سے بھی چاہتے ہیں وہ بھی. اب مولانا صاحب آ گیا، وہ بڑے بڑے القاب لکھے ہوئے ہیں ہاں پہلے سے. اب میرے استاد کہتے ہیں، بولے دوسری مصیبت آ گئی. اب جو ہے نا تقریروں کی جگہ ایک نقیب بھی بیچ میں آ گیا. کیا پہلے مقرر ہوتا تھا، نعت خوان ہوتا تھا، اب ایک اور بیچ میں آ گیا جس کو کہتے ہیں نقیب. وہ اسپیشل اشعاریات کرتے ہیں اور مبالغے کرتے ہیں بس. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سے بیچ میں آ گئے. وہ باقاعدہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کا بھی طے ہوتا ہے کتنا پیسہ نقیب کو ملے گا. وہ بہت ہے فلاں بن فلاں، علامہ بن فلاں بن قرآن، علامہ بن قرآن ہو، وہ شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، وہ علماء، وہ لگا رہتے جب جتنے نام اس کو یاد ہوتے سب لپیٹ لیتے. وہ بھی خوش ہے. اب پوچھو تو وہ چھوٹی سی کتاب اس کو سامنے رکھ دو وہ بھی نہیں پڑھا پاتا. اس کو بولا کرتے کیا؟ تقریریں کرتا رہتا ہوں.
واہ بھائی یہ تو زبردست مقرر ہے. کبھی درس قرآن بھی دیتے ہو؟ نہیں وہ نہیں آتا ہمیں. نماز کا ترجمہ یاد ہے؟ تھوڑا تھوڑا یاد ہے. جب اچھا شغلہ بیان ہو نا اس سے تھوڑا پوچھ لو حضور یہ وَنَحْفِظُ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضور یہ ذرا بتائیں، آپ نے بڑے اچھی تقریر کی، یہ بتا دیں. کسی نے پوچھا تھا یہ فرائض کی تعریف ذرا بتا دیں کیا ہے. پھر اس مولوی کو دیکھ لینا کہ کتنے پانی میں ہے. وہ خوش ہوتا ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، بڑا امامہ پہنا ہوا ہے، لگتا ہے بہت بڑا شیخ القرآن شیخ الحدیث. پتہ چلا کہ وہ اکثر دم درود میں لگا ہوا ہے اور ایک آستانہ بنا ہوا ہے. ہاں، اور نام کیا ہے کہ وہ اس کے لیے چند ٹرک چاہیے. ہاں، پیر بنا ہوا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، وہ مریدوں سے وظیفے وصول کرتا رہتا ہے. یہ پیر ہے، مریدوں کے گھر جاتا ہے ہاں، اور وہ بس 10,000 20,000 5,000 1 کروڑ لگا لیتے، کہتے کام ہو گیا. بھائی یہ پتہ نہیں کون سا دین سکھا رہے. ان پر کامیاب، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. فَلَا تَحْسَبَنَّ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسوں کو ہرگز عذاب سے نجات کا خیال نہ کر کے عذاب سے نجات پائیں گے، نہیں پائیں گے، دور نہ کیے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے حقیقی بادشاہ زمین و آسمانوں کی ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کر دوں کہ دیکھیں حق چھپانا جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم نے 42 نمبر پر یہاں سے دیکھیں، میں 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں 42 نمبر دیکھیں، یہاں سے دیکھیں کہ یہاں پہ رب کریم نے بنی اسرائیل کا جو وہ شروع ہو گیا تو یہاں پہ ان سے کہا کہ دیکھیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ. تم جانتے ہو کہ حضور کے صفات چھپاتے ہو نا کہ خاتم النبیین ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو، تمام تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے، نعت مصطفیٰ چھپا رہے ہو. پھر آگے چلیں 159 159 دیکھیں، دوسرے پارے پہ آ جاؤ. یہاں دیکھیں ان کا ذکر آیا کہ یہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا روشن باتوں میں اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو کتاب میں بیان کیا. حضور کی پوری صفات بیان ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں چھپا رہے ہیں. اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے علماء بھی سب اس میں ہیں. یہ نہیں کہ بس صرف ایک کو لے لو باقی کو کہہ دو تم نہیں ہو. کوئی بھی ہو بھائی جس کے اندر غلط وہ ہو. اب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر غلطی تو گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی بھائی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا، جنہوں نے توبہ، جنہوں نے ان کو جو حق چھپایا تھا اس کو کھول کر بیان کرے. اللہ فرماتا ہے میں ان پر رجوع رحمت کروں گا، ان کی توبہ قبول کروں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. اور جو اسی حالت میں مر گئے جو کافر تھے تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. پھر ایک جگہ اور یہاں دیکھیں یہ کیا کہ 174 ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. یہ چھپاتے کیوں؟ بنی اسرائیل کیوں چھپاتے تھے؟ بولا ہماری دکانداری، ہماری مرید چلے جائیں گے، ہم نے بڑے بڑے ہاں. اب جس کی دکانداری چل پڑی کیا خیال ہے وہ اپنی دکانداری تھوڑی چھوڑے گا؟ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں بڑے بڑے دو، وہ کلمہ بھی پڑھا، وہ بھی بولے یار اگر یہ کریں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ابی بن خلف جیسے بہت بڑا پیر تھا نا، اور یہ سب کچھ تو چلا جائے گا، میں تو ان قریب مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بننے والا تھا، اب یہ تو سب کچھ گیا. پھر ایسے جو ہے نا ایسے جعلی لوگ پھر علماء حق کا بڑا مخالفت کرتے ہیں. جعلی جتنے ہوتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں یہ مولوی صحیح نہیں ہے. کیوں؟
ارے بول دو نا ہماری دکانداریاں بند کر رہا ہے. مولوی وہ نہیں ہے کہ جو بس یہی تقریر اس کو یاد ہے سبحان اللہ، نہ بے نمازی کو رگڑا، ہاں نہ والدین کے نافرمان کو، نہ حرام خور کو. اکثر تو ایسے ہوتے خود حرام خور بنے ہوتے. مدرسہ بنایا اور لگایا، وہ چندہ جمع کرنے والے لگا ہوئے، کتنے بدنام ہوئے دنیا میں. جب یہاں سے چندہ لے کے جا رہا ہو پیچھے چلا، بولا چلو دیکھتے ہیں، سندھ میں گیا، پنجاب میں گیا، بلوچستان میں گیا، وہاں گیا تو مدرسہ ہی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم نے پریکٹیکل دیکھی ہے، ایسے نہیں. کیا بولتے ہیں ہوائی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جو کر رہے ہیں ایمانداری سے کر رہے ہیں، اللہ انہیں دگنی چگنیاں ترقی عطا فرمائے. جو علماء کے نام بدنام نہیں کرتے بلکہ عوام دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ علماء میں جتنے بھی آتے ہیں بھائی چندے نہیں مانگو، ایسے جس علاقے میں ایمانداری سے کام کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدینہ تو طیبہ میں کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے بھی تو مدرسہ صفہ تو چلایا تھا نا. کتنے لوگ آئے تھے پتھر پیٹ کے ساتھ باندھ کے، لیکن ایسے تربیت دی کہ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کی. ایسے مجاہدین بنائے، ایسے شیخ القرآن شیخ الحدیث بنائے کہ دنیا انگشت بدندہ ہے. کتنے چندے آتے تھے، ارے صبر کر کے ساتھ تھے. اور آج ادھر سے دیکھ تو چندے والا آیا، ادھر سے دیکھ تو چندے والا، ادھر سے دیکھ تو چندے والا، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے بولا یار ہم بھی تو مدرسے چلاتے یار، زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے یار، لیکن یہ کام نہیں کرتے کہ جاؤ بھائی چندے کرنے. اللہ انہیں ہدایت دے. جو بھی آتا ہے میں ان کو اچھی تسلی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا اگر تمہاری زندگی سے گزر یہ چھوڑ دو یار، اسے علماء بدنام ہوتے. کہتے یار کچھ کام نہیں ہے. تو میں نے ایک مدرسے والے سے بات کی، اس نے بولا چلو چندہ کر، آدھا تیرا آدھا میرا. ہاں پھر آدھا اس کا آدھا اس کا. تو مدرسے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے پیسے لیے، یہ پیٹ میں نہیں ڈالتے سوائے آگ کے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ ان سے کلام رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، انہیں عذاب سے صاف کرے گا. ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. تو یہاں پہ جو آج ہم نے یاد پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے وعدہ لیا، کن لوگوں سے؟ جنہیں کتاب کا علم عطا کیا کہ تم اللہ کی اس کتاب کو، اللہ نے فرمایا میری اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور ضرور بیان کرنی ہے. اب تمہیں اس نعمت سے نوازا کہ علم قرآن عطا کیا، علم حدیث، علم فقہ. آپ یہ فکر نہیں کرو کہ میرا پیٹ کیسے. ارے جس نے تمہیں علم عطا کیا، علماء کو اللہ عزت دیتا ہے، تو عزت جو ہے نا وہ بھوک سے نہیں مارے گا. انشاءاللہ جہاں بھی رہو گے شکم سیر رہو گے. انبیاء علیہ السلام ہے تو عزت کے ساتھ رہے. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے انبیاء کے لیے، اور پھر ان کے ورثاء کے لیے. پھر آپ کیوں مرتے ہیں اتنا؟ آپ جو ہے نا اللہ تمہیں ہدایت دے کہ آپ دین حق بیان کریں، اور ایسے نہ ہو کہ وہ حق کو چھپا کے اور دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گئے، اور دنیا جو ہے نا وہ بھی گئی اور دین میں گیا. تو فرمایا ضرور بیان کرنا، لوگ اس کو چھپانا نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، تو رزلٹ کیا نکلا کہ دنیا میں بدترین بن گئے. کون؟ علماء بنی اسرائیل. ان کے پیروں علماء کا جب ذکر آتا ہے، علماء میں سوئی میں آتا ہے نا، سوائے عبداللہ ابن عبداللہ ابن کون تھا؟ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جو چند تھے. یہ جو ادھر آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دارین کی خوشیاں نصیب فرمائی، اور جو اپنے اس پہ رہے وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نظر. ایماندار علماء جہاں بھی کام کر رہے ہیں، عوام تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کو دکھ ہو رہا ہے، لوگ فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہیں. صرف اپنے دکانداری پر ان کو نظر نہیں ہے، وہ دکھے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں، ویسے بھی لگے ہوئے محلوں میں جہاں تک ان کی رسائی ہے. اللہ ان کے زبانوں میں اور ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، اور جو علماء ساتھ دے رہے ہیں انہیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.